ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ اسلام کی نشت ثانیہ اور کرنے کا اصل کام. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ کریں. ہمارے تمام جو بزرگان دین ہیں، اکابرین ملت ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کون سے لوگ انقلاب کے لیے، قرآن مجید کے پیغام کے لیے آگے بڑھیں، تو ڈاکٹر صاحب محترم نے اس کتابچے میں ذکر کیا ہے کہ کن فہیم عناصر کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن مجید سیکھیں اور اس کا پیغام عام کریں اور اقامت دین کی جد و جہد میں عملی طور پر آگے بڑھیں. معاشرے کے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جن کا انفلوئنس ہے معاشرے پر، وہ قرآن مجید کی تعلیم کی طرف آئے. آج کی اس نشست کے جو مرکزی مہمان ہیں، جو سربراہ ہیں اسلامی تحریکوں کے، ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی احیاء اسلام، حکومت الہیہ کے لیے وقف کی. اوائل عمری سے لے کر اب تک وہ قرآن مجید اور دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ایک عرصہ جماعت اسلامی کی امارت کے فرائض ادا کرتے رہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے جو رفیق کار ہیں ان میں سے ہیں. یقیناً محترم قاضی حسین احمد صاحب وہ واقعات اور باتیں جانتے ہوں گے جو یہاں بیٹھے اکثر لوگ نہیں جانتے، جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوانی میں انہوں نے کوئی وقت گزارا. اور ایسی شخصیتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ وہ اس عمر میں ایک سفر کر کے یہاں سیالکوٹ تشریف لائے. کس لیے تشریف لائے؟ کہ ان کے اندر اپنی ایک دن ہے. جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کام کر رہے تھے، وہی کام محترم قاضی حسین احمد صاحب کر رہے ہیں. ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے انہوں نے لگائی. آج بھی خطبہ جمعہ انہوں نے دیا. اس وقت جہاں بیٹھے ہیں اس عمر میں، اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو وہ قائل کر سکیں کہ آپ بھی اپنی زندگیاں، اپنے اوقات جو ہیں وہ ریلیز کریں، دین کے لیے لگائیں، قرآن مجید کے لیے لگائیں. میں دعوت خطاب دوں گا محترم قاضی حسین احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم صدر مجلس جناب پروفیسر محمد امین جاوید صاحب، جناب حافظ عاقف سعید صاحب، امیر تنظیم اسلامی پاکستان، محترم زعماء کرام، برادران عزیز اور خواہران عزیز، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو میرا تعارف ہے زمانے طالب علمی کے ساتھ سے ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے اور میں بالکل تقریباً اپنی ابتدائی عمر سے اور اسکول کے زمانے سے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک عرصے تک جماعت اسلامی کے بڑے رہنماؤں میں اور زعماء میں رہے ہیں اور ایک اختلاف کی وجہ سے جو ایک اصولی اختلاف تھا، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ
ان کے کچھ ساتھی جن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی شامل تھے، یہ جماعت سے علیحدہ ہوئے، لیکن جو ہمارا نظریاتی اور قلبی تعلق ہے اس کے باوجود قائم رہا۔ میں کئی بار ان کے دولت کدے پر حاضر ہوا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب بھی کئی دفعہ منصورہ تشریف لائے ہیں، اور ہم نے آپس میں اشتراک کے لیے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ جو مقصد حقیقی ہے ایک مسلمان کا، وہ تو اللہ کی رضا کا حصول ہے، اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں فلاح مل جائے، اور اس کے لیے جو راستہ ہے وہ وہی راستہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بمنزل کوش مانندی مہی نو، نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ نئے چاند کی طرح منزل کی طرف محنت کرتے ہوئے آگے بڑھو، کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ بمنزل کوش مانندی مہی نو، درین نیلی فضا ہر دم فزوں شو، اس نیلی فضا میں ہر وقت پھیلتے چلے جاؤ۔ یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا آج کا دن تمہارا کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے، اور تمہارا کل آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ درین نیلی فضا ہر دم فزوں شو، پھیلتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ۔ مقام خویش اگر خواہی درین دیر، بحق دل بند راہ مصطفیٰ رو۔ اگر اپنے حقیقی مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ دل کو باندھ لو، جوڑ لو، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑو۔ یہ ایک مصرع ان کا ہے، بحق دل بند راہ مصطفیٰ رو۔ حق کے ساتھ جڑ جاؤ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چل پڑو۔ یہ مسلمان کے لیے لائحہ عمل ہے، یہ اس کا مقصد زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد رکھنے والے، جو آخرت کی فلاح چاہنے والے اور اللہ کی رضا کے طالب، ان کے لیے راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم کیا ہے؟ مبعوث کیے گئے تھے اظہار دین کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ باقی تمام نظاموں پر اس دین کو غالب کر دیں، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ بعثت کا مقصد تھا جو قرآن کریم میں 3 جگہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد واضح کیا ہے اور اس کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ کی دین کی سربلندی، جس کو اقامت دین بھی کہا ہے، اظہار دین بھی کہا ہے، اعلاء کلمت اللہ بھی کہا ہے، اور نظام عدل و قسط اور انصاف کے قیام کا بھی کہا ہے کہ تمام انبیاء اور تمام کتابیں اسی لیے بھیجی گئی تھیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، یہ کس طرح سر انجام دیا یہ فریضہ؟ اللہ کی طرف سب لوگوں کو بلایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد اور حکم ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہ میرا راستہ ہے،
آپ لوگوں سے کہہ دیجیے میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، پوری روشنی میں ہوں، پوری روشنی کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، نہ وطن کی طرف، نہ قبیلے کی طرف، نہ برادری کی طرف، نہ زبان اور نسل کی طرف میری دعوت کیا، نہ شخصیت کی طرف میری دعوت کیا ہے، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، جو لوگ قبول کرتے ہیں ان کی تربیت، ان کی تنظیم اور ان کا تزکیہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقینا اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب ان میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، منہج الرسول ہے، اللہ کی طرف بلانا، جو لوگ قبول کر لیں ان کی تربیت کرنا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اور عزیزان محترم، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اور قرآن کی تعلیم دی، اور یہ کتنی بڑی ان کی محنت تھی کہ رمضان کے مہینے میں وہ تقریباً ساری رات جاگ کے گزارتے تھے، تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، اور پوری رات ان کی رمضان مبارک کی اسی طرح سے گزر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کی قوت بھی دی تھی اور اس کے ساتھ ان کے اندر ایک مجاہدہ اور ایک محنت یہ بھی ان کے اندر موجود تھی، اور انہوں نے پوری زندگی آخر دم تک، موت تک اسی کے اوپر قائم رہے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور کوئی مایوسی ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اور امید کی شمع وہ مسلسل روشن کرتے رہے اور لوگوں کو اسی راستے کی طرف کے اوپر استقامت کے ساتھ اور گامزن ہونے کی تلقین کرتے رہے۔ عزیزان محترم، ہمارے ملک کی بے شمار مسائل ہیں، امت مسلمہ ایک مصیبت میں اور ایک بحرانی کیفیت میں مبتلا ہے، اور امت کی تمام مشکلات کا حل یہی ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن کریم کے ذریعے سے وہ صراط مستقیم وہ تلاش کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور اسی میں مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کی نجات ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم نے بالکل بتکرار اصرار کے ساتھ جو قرآن کریم کے واضح تعلیمات ہیں وہ توحید کی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ یہ تعلیم ہے کہ دنیا آزمائش کے چند روز ہیں، یہاں تم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو، یہ تمہارا مستقل گھر نہیں ہے، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تم یہاں پہ امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو۔ لننظر کیف تعملون، اللہ فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جو میری دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، جو میری دی ہوئی مادی وسائل ہیں، جو ذہنی وسائل ہیں، ان کو کس طریقے سے اور کس راستے میں استعمال کرتے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں چند روز کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میری عمر 72 سال ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اور مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے کل میں جوان تھا اور کل میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بالکل چشم زدن میں یہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور یہ زندگی جو ہے ضائع کرنے والی نہیں ہے، اور اس کو یہ دنیا بہت عارضی ہے، بہت حقیر ہے، لیکن چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے اس لیے بہت قیمتی ہے۔ یہ چند لمحات ہیں،
لیکن ان چند لمحات پر ہم نے ہماری ابدی فلاح اور ہمارے ابدی خسران اور اس کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، پھر ان کی تربیت کی، ان کی تنظیم کی، پھر ان کو ایک منظم ایک امت کے اندر ڈھالا، پھر اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا اور وطن سے ہجرت کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت کے ذریعے سے ایک حکومت عطا کی، اور اس حکومت کو بھی انہوں نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اظہار دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کیا، اور اس حکومت کو بھی اور ان وسائل کو بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنا کام کیا، باقی کام انہوں نے اپنی امت کے سپرد کر دیا۔ جو حجۃ الوداع میں ان کا خطبہ ہے، اس خطبہ حجۃ الوداع میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو انہوں نے ایک نصیحت کی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ ابلاغ اور دین کی بات کو پہنچانا یہ ہر امتی کا فرض ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچ جائے تو وہ میری طرف سے دوسروں تک پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کھڑی کی اسی کام کے لیے جس کے اللہ نے ان کے لیے بھیجا تھا، اور اس امت کے سپرد یہ کام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، نفسا نفسی نہیں ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کو خوبصورت بنانا اور یہ چند دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کرنا، اس کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے معروف اور اچھے کام کا حکم دینا ہے، برے کام سے روکنا ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہو، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اچھے کام کا حکم دیتے ہو، برے کام، معروف اس اچھے کام کو کہتے ہیں جو معاشرے میں عام ہو کہ یہ اچھا کام ہے، اور منکر اس برے کام کو کہتے ہیں جو عام معاشرہ میں عام ہو کہ یہ برا کام ہے۔ ان بھلائیوں کی تم حکم دیتے ہو کہ جو معروف ہیں، اور ان برائیوں سے تم روکتے ہو جو معروف برائیاں ہیں۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تمہیں عدل و انصاف کی علمبردار امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنیں گے۔ وہ یہ گواہی دیں گے کہ وہ دین اور وہ پیغام جو اللہ نے ان کو دیا تھا، انہوں نے محنت کر کے، جد و جہد کر کے، قربانیاں دے کر، تکالیف اٹھا کے، وطن اور گھر بار کو چھوڑ کے، اور ہر طرح کی مصیبتوں کو اپنا کر اس کا سامنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی دیں گے کہ ہم تک پہنچایا ہے انہوں نے، اور ہم سے پوچھا جائے گا، امتیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دین کی سربلندی کے لیے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ یہ ساری جد و جہد جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، یا جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، یا جو علماء کرام نے کی ہے، یا جو مختلف مصلحین امت نے کی ہے، یہ ساری امت یہ جد و جہد اسی لیے ہے کہ وہ گواہی، وہ حق کی گواہی کا وہ فریضہ سر انجام دے۔ یہ
حق کی گواہی دینا اور یہ جد و جہد کرنا ہر امتی پر لازم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اے مسلمانوں کے گروہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو اپنے گھر سے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار میں دو میں دوسرے تھے، غار ثور میں پناہ لے رکھی تھی، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور جب کفار اور مشرکین ان کے غار تک ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تشویش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ اگر ذرا سی نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑے گئے ہیں، ان کے پیر ان کو نظر آ رہے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد ان افواج سے کی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو پست اور ذلیل اور رسوا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ سربلند ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ مخاطب سارے مسلمان ہیں، ہر دور کے مسلمان ہیں، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان وہ مخاطب ہے، اور اس کو اس سے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ تم اس نبی کی نصرت کرو گے۔ کس کام میں؟ شہادت حق کے کام میں، اقامت دین کے کام میں، اعلاء کلمت اللہ کے کام میں، اظہار دین کے کام میں، نظام عدل و انصاف کے نفاذ کے کام میں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا ہے، اس کام میں تم اس نبی کی مدد کرو گے۔ یہ ہر مؤمن پر فرض ہے، اور اس کا طریقہ، مدد کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر منظم ہو جائیں، منہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منظم ہو جائیں، اور پھر منظم ہو کے اسی طریقے سے پھر اعلاء کلمت اللہ کا کام شروع کر دیں۔ یہ نبی کی نصرت ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور سب مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کام میں ہماری مدد کریں۔ اگر ہمارے سوا کوئی اور ان کو درست راستے پر نظر آتا ہے تو ان کی مدد کریں، لیکن یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے، اور اس کام کے اوپر اور اس سمت میں اور اس نہج پر کام کرنا وہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔